ذکر صالحین ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارۃ، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان نیک ہستیوں کا ادب و احترام ہو، محبت ہو، کیونکہ ان کی محبت گویا کہ حضور کی محبت ہے، اور حضور کی محبت وہ اللہ کی محبت ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں من عاد لی ولیًا، کہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، عداوت رکھی، فقط آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ چونکہ اب انبیاء و مرسلین کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، ہمارے آقا مولا امام الانبیاء آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اب یہ جو تبلیغ کا کام ہے، اصلاح اعمال کا، اصلاح عقیدہ کا جو معاملہ ہے، اب یہ اللہ کے ولیوں کے سپرد ہے۔ اور اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں آج انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اور جب میں حاضر ہوا کہ بلا شاہ صاحب بھی اس موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے، تو اسی موضوع کو میں لے کر آگے چلوں گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کا ولی کون ہے وہ بھی ہم سنیں گے۔ بعض دفعہ ہم کسی کو ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ولی کی وہ کی علامت بھی نہیں پائی جاتی جی۔ اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ان اولیاء کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ تھوڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے ان اللہ کے ولیوں کے ذکر کو فرمایا ہے کہ قرآن میں تقریباً 10 سے 12 مقامات ایسے ہیں جہاں پر لفظ ولی آیا، اور ہر مقام پہ ولی اپنے اپنے الگ الگ معنی میں استعمال ہوا۔ کہیں پر دوست، کہیں پہ مددگار، کہیں پہ قرب الہی کا ذریعہ، تو کہیں پہ اور معنی میں استعمال ہوا۔ تو گویا کہ ولی یہ آج کل کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ حضرت آصف بن برقیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے قبل بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کے ولی اس وقت بھی موجود ہیں، اور آج بھی اللہ کے ولی موجود ہیں۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم میرے کریم لچپارا کل فرمایا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو رزق ملتا ہے وہ اللہ کے یہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ یہ رزق بانٹ رہا ہوتا ہے۔ کہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہے اللہ کے ولیوں کی۔ اور اللہ کا ولی کون ہے؟ پہلے قرآن نے ولی کو بیان فرمایا، پھر آگے فرمایا کہ ولی ہوتا کون ہے۔ ایک ولی کو توجہ ہے میری طرف، کہیں سبحان اللہ، علی بھی آواز کٹ رہا کو سبحان اللہ۔ اور میرا شاہ جی تجربہ ہے کہ جڑے تیڑی نہیں محفل ہونی نا اسے جگانا بڑا اوکھا ہونا۔ ستے بندیاں تھوڑا جا جگاؤ تو جاگ جانا، تو جب جاگے او اگر ستے ہو تو پھر مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جاگے بندیاں جگانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں امید کر سکیں جب سارے جاگے بیٹھے کہیں سبحان اللہ۔ جتنا بڑا سیدی مجمع نا علی اس نے ذوق کوئی نہیں، تے بعض لوگ تھوڑے سر سر میں شوقین ہونے، وہ آنے تھوڑے سر پڑی جائے، سر انداز تقریر کی دی جائے، اور بعد میں آنے میاں صاحب نے شیر ہوئے تو پھر ہو رہا کہ سبحان اللہ، اور میاں صاحب نے کلام تو بڑا قرآن، یہ تو قرآن پڑھا جائے، مصطفیٰ نے فرمان پڑھا جائے، پھر آخری چاہیے سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن وہ چیز ہے کہ فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی ہاں، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے کون؟ ایک وہ ولی ہے جس کو میں اور آپ نے سمجھ لیا، نماز کی باری ہے، ولی صاحب کہتے اسی نماز پڑھو ساتھ مدینے جا کے پڑھنی، حضرت مکے جا کے پڑھنی۔ لیکن قرآن سے پوچھتے ہیں کوئی ولی کون ہے جس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا ہے؟ ولی تو وہی ہوتا ہے کہ عام قبریں مٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کی قبریں تو کیا ان کے نام پہ نہیں مٹا کرتے؟ کئی سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس تو بڑا مجمع میرے جمعے چونا، اس تو بڑا مجمع ہونا، تو اللہ نے شکر کو ہر بندہ آنا سبحان اللہ۔ ساڑی ڈیمانڈ کوئی دعوت اسلامی نے ایسی الحمدللہ، ساڑی ڈیمانڈ کوئی سینہ میں چھٹو پیسے پہ بھی سارا نظام ٹھیک ہے، لیکن ایک ڈیمانڈ ضرور ہے کہ سبحان اللہ آکسو۔ اپوئی جو صحیح دے کوئی ساڑی ڈیمانڈ کوئی نہیں، ساڑے الیاس قادری صاحب پیر صاحب نے ساڑی تربیت فرمائی، پیسے نہیں مانگنے، جس کا ذکر ہونا وہ آپ کو دینے،
جن کا ذکر ہم نے کرنا ہے وہ ویسی ہماری جولی بھر دینی ہے. قرآن سننا ہر بندہ ہے. بزرگ جڑے بیٹھے خوبصورت چہرے لے کے میں یقین کرتا یقین جو تسی آکھو سبحان اللہ میرا سینہ چوڑا ہو جاسی یار بابے مانے نال ہے اور جب بابے نال ہون تے جوان ویسی نال ہو جانے تے بزرگاں ویسی بڑی رحمتاں ہونیاں. کیا قرآن فرمایا رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. رب ذوالجلال نے فرمایا الا لفظ الا علماء فرماتے خبردار کرنے کے لیے آتا گئے کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خبردار ہو جاؤ کہ معاملہ کوئی عام نہیں ہے, بات کوئی عام نہیں, گل کوئی عام نہیں. جناب والا فرمایا کہ توجہ کرو, خبردار ہو جاؤ کہ الا ان اولیاء اللہ, فرمایا اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم, فرمایا ان پر نہ کوئی خوف ہے, ولا هم يحزنون, فرمایا ان پر نہ کوئی غم ہے. جناب والا علماء فرماتے تفسیر کے اندر لکھا گئے کہ دنیا کے اندر بھی ان پر نہ کوئی خوف, نہ پراپرٹی کا کوئی خوف, نہ عزت جانے کا کوئی خوف, نہ بینک بیلنس کا کوئی خوف. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ اللہ کی رحمت کی طرف ہوتی ہے. فرمایا جو اللہ کی ولی ہے, فرمایا دنیا کے اندر بھی ان پر کوئی خوف نہیں ہے, فرمایا آخرت کے دن بھی ان پر کوئی غم نہیں ہوگا. نفس نفسی کا عالم ہوگا, ہر بندہ پریشان ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, فرمایا اس روز ہر بندہ نفس نفسی کے عالم میں ہوگا, ہر بندہ پریشان ہوگا. بیٹا باپ سے, باپ بیٹے سے, ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی, ہر بندہ پریشان ہوگا. لیکن جو اللہ کے ولی ہیں, فرمایا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا, نہ کوئی ان پر غم ہوگا, بوجھ ہوں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر رب کو راضی کیا ہے, دنیا کے اندر رب کی عبادت کی ہے. لوگ کمانے کے چکر میں تھے, یہ رب کو راضی کرنے کے چکر میں تھے. لوگ پراپرٹی کے چکر میں تھے, یہ رب کی بارگاہ میں سجدے کر رہے تھے. جو اپنی انا کو مار دیتا ہے, جو اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے, جو فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہو جاتا ہے, پھر اس کو لوگ کہا کرتے ہیں اللہ کا ولی. اور اللہ کا ولی کیا ہے؟ میں نے پہلے بات کی تھی, قرآن ہی سے پوچھتے کہ اللہ کا ولی ہے کون؟ جن پر نہ کوئی خوف ہے, جن پر نہ کوئی غم ہے, وہ روز محشر موج میں ہوں گے. وہ کون ہے؟ ایک تو ہے کہ جس نے لمبے لمبے بال رکھ کے اے بندہ بڑا اللہ کا ولی ہو سی, ہاں 5-7 قسم کی انگوٹھیاں پا لے اسی اے بہت چنگا اللہ کا ولی ہو سی. پھٹے پرانے کپڑے, بعض کا ستر بھی ننگا ہونا تے آنے نانا کوئی نہ آکھو اے بہت پہنچے ہے بندہ. اور ایک تے ویڈیو میں تکی سی نا سعید بھائی کے وہ لمبیاں لٹا 4-5 بندے چکی ہیں تے بالکل ستر ہی سب ڈانپے تو بچہ کوئی نہیں, اور بالوں تو میل اتنی چڑی ہوئی کہ بندہ دیکھ نہ کرے حضرت صابری. ایک بندے نے گل آنے نہ کچھ نہ آکھو, کیوں تو انہیں بدعا لگ جاسی, کیوں جی بہت پہنچے نے. میں کہا کتھے پہنچے, اے بھی تو سنا کتھے پہنچے, جنت میں پہنچے یا جہنم میں پہنچے. میں نے کہا شریعت کی احکام ہے, شریعت کا حکم ہے کہ بندے کے اوپر غسل بھی فرض ہو جاتا ہے, غسل بھی کرنا پڑتا ہے. شریعت کے احکام ہے, نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے, زکات بھی دینی پڑتی ہے, دینی مسائل کو فرائض پر عمل کرنا پڑتا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں جو نہاتا نہ ہو, بالکل جو بالکل گندا بڑا گندا ہو, کہتے ہیں بڑا اللہ کا ولی بڑا پہنچیا. میں نے کہا ایسا اللہ کا ولی نہیں ہوتا. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے تم دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے. اللہ کا ولی کون ہے جسے تم دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اور خدا تب یاد آتا ہے جب آگے بھی اللہ کا ولی بیٹھو. ہوں تو بابے نے بھی حالت ساڑھے نہیں خراب, پیروں کی بھی حالت خراب, ساڑھے جو بندہ سادہ غریب چلا جائے آنے بار دال کھلاؤ, ہاں تو کوئی یو کے تو آ جائے, فرانس تو آ جائے, اٹلی تو آ جائے, تو کوئی لینڈ کروزر آ جائے, اچھے کاٹن میں سوٹ پا کے آنے نہیں اس کے اندر آنا. ساڑھے بکرا نہ کھائے, مرغا نہ کھائے, ساڑھے لوگ کیوں کاٹن میں سوٹ جو پایا. تو پتہ چلا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو دل پہ نظر رکھتا ہے. کہیے سبحان اللہ. گل کڑوی نہ ہو جائے اور ضرور ہے لیکن گل ہونی نہیں سچی. جی ہاں اللہ کا ولی. لیکن علماء فرماتے, امام غزالی فرماتے ہیں جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کر بیٹھو.
علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو، اور جب ولی کی مجلس میں بیٹھو، صلحاء کی مجلس میں بیٹھو، فرمایا تم دل سنبھال کر بیٹھو، کیوں؟ کہ ان کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ لیکن آج کل میرا نظر کے توڑی فرانس سے یو کے دے اے بیرون ممالک تے پھر اچھا ہو دے اندر آنو جی، اندر آنو، کیوں جی اے لگا کوئی سیٹ ہے بندہ جی۔ اور ولی تو وہ ہوتا ہے جو ہمارے ظاہر پہ نہیں ہمارے باطن پہ نظر ڈالتا ہے۔ اچھا پھر ساڑھے لوگ پتہ نا بہوں ماشاءاللہ بہوں فنا فی المرشد ہونے نا، تو کہا تھوڑی سچی کرو دانے اے لگنا ولیہ نا گستاخ ہے، اس سے محبت ہی کوئی نہیں۔ میں کہا ساڑھے تو بڑا ولیہ نا عاشق ہے کوئی نہیں۔ جی ہاں، سنو آل حضرت نے سکھایا کہ ولی کون ہوگا؟ فرمایا ولی وہی ہے جس کے لیے شریعت کے احکام پائے جاتے ہوں، جو فرائض کا اہتمام کرنے والا ہو۔ اور تفسیر صراط الجنان کے مفتی قاسم صاحب نے لکھا ہے کہ ولی وہ ہے جو قرب الہی کا درس دینے والا ہو۔ جی ہاں، اے جناب ارشد صاحب کے آپ دیکھ لیں مرید شمریز قادری صاحب ہیں، دیگر بھی ہیں، یقین مانے یقین مانے، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، میری آج ملاقات بھی شاید ان سے پہلی باری ہے، تذکرہ بہت سنا ہے شمریز بھائی کے آپ نے زبان سے، لیکن حقیقت بات ہے جو مدینے کا عاشق بنا دے اسے تو ولی کہا جاتا ہے نا، اپنا نہیں جو مدینے کا عاشق بنا دے اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ یہ تو میں اور آپ کہہ رہے ہیں، اور قرآن سے پوچھتے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ قربان نے رب کے کلام پر پہلے ولی کی شان کو بیان فرمایا اور پھر آگے بتایا کہ ولی کون ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ولی ہوتا کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے کئی سبحان اللہ، عربی آواز کا ٹوٹیا کو سبحان اللہ۔ رب نے کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آواز کٹنی ہونی چاہیے جناب والا۔ رب ذوالجلال فرمائے اللہ کے ولی ہو گئے، نہ قیامت کے روز کوئی خوف نہ غم۔ فرمائے اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن سے ہم نے پوچھا کہ اللہ کا ولی کون ہے تو قرآن نے فرمایا الذین آمنوا، سب تو پہلے فرمایا ایمان والا ہوئے گا، ولی ہونے سے ایمان والا۔ پتہ چلا کافر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کافر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والا اللہ کا ولی وہ بھی نہیں ہو سکتا جناب والا، جو مصطفیٰ کے علم غیب پہ اعتراض کرنے والا وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو مصطفیٰ کے بارے میں کہے مر کی مٹی ہو گئے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب نے سارے ولی سنیوں کو عطا فرمائے ہیں۔ نہیں توجہ، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر آپ کو نظر آئے گی تاریخ کے اندر داتا نظر آئے گا تو سنیوں گا۔ نہیں سمجھے میں نے کہا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، داتا ہے تو وہ بھی سنیوں کے ہیں، خواجہ ہے وہ بھی سنیوں کے ہیں، جی حضرت تاجدار گولڑا ہے وہ بھی سنیوں کے ہیں، تاجدار بریلی ہے وہ بھی سنیوں کے ہیں، شہباز مکانی، غوث سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بھی ہے تو سنیوں کے ہیں۔ میں نے کہا مردودوں کے اندر تو کوئی ولی ہوتا ہی نہیں سمجھے، جملہ سخت نہ ہو جائے، کیونکہ بہت آنے مویا مردود نہ فاتح نہ درود۔ میں کہا اے تیری نسل میں مردود ہو سکنا، ساڑھی نسلوں میں درود اللہ ہو سکنا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ولی نظر نہیں آئے، ایک مزار نظر نہیں آئے، ایک قبر ایسی نظر نہیں آئے جس پر کوئی لوگ جا کے قرآن پڑھ رہے ہوں۔ میں نے کہا کیوں کہ رب نے فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے، اور جو ولیوں کا منکر ہو، ولیوں کا منکر ہو تو وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ان میں تو کوئی ولی پائے نہیں جا سکتا اور ہے بھی کوئی نہیں۔ اللہ کا فضل ہے جتنے بھی ولی ہیں سارے سنی ہیں، سارے یا رسول اللہ کہنے والے، سارے غوث پاک کی لڑی میں ہیں۔ اور میں نے کہا سب کی ہسٹری، سب کی لسٹ اور سب کی محبتیں جا کر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے ملتی ہے۔ اور میں کہا تمہارے اندر ولی کیسے آئے گا؟ تم تو علی کو مولا مشکل کشا نہیں مانتے۔ میں نے کہا جو مشکل کشا مانتا ہے رب اس کو ولایت کا تاج بھی عطا فرما دیتا ہے۔